اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن ایک بار پھر میں گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح سے اس بار بھی آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم انسانیت اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں شہادتین کی۔ 28 صفر گزر چکی ہے، ہم سوگوار ہیں، اور یہ عشرہ خاص طور سے ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا عشرہ ہے، اور یہ دو شہادتیں عظیم ہمارے غم کو تازہ کرتی ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں گزارش کروں گا حجت الاسلام سے کہ مختصراً ان دو شہادتوں کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں، تاکہ ہم سب اس سے مستفیض ہو سکیں اور ثواب حاصل کر سکیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے آغا کہ یہ دو شہادتیں جن کا یہ ایام جن کے چل رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے، اور یہ ایام غم ہے کہ جس میں ہم دو معصومین کی شہادت کا غم منا رہے ہیں، اور بعض روایت کے حساب سے آخر سفر جو ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی شہادت ہے۔ تو یہ ایام شہادت ایام عزا ہے، اور ایک طرف سے یہ جو مخصوص ایام عزا ہے وہ ہم سے وداع بھی ہو رہا ہے، لہٰذا میں مومنین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک جب ایام عزا شروع ہونے والے تھے تو ایک گزارش کی تھی، اور آج پھر مجھے موقع ملا ہے تو میں مومنین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ مخصوص ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، عزا نہیں ختم ہو رہی۔ بے شک ہم سال ہا سال عزادار رہتے ہیں، اور ہر وقت ہمیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہمیں لوگ بعنوان عزادار پہچانتے ہیں، لہٰذا کہیں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی غلطی ہم سے سرزد نہ ہونے پائے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ائمہ، ہمارے رہبر، ہمارے والی و وارث، ہمارے آقا و مولا، ان کا نام خراب نہ ہونے پائے۔ لہٰذا میں تمام مومنین کو اس ایام کی اپنی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس بات کی بھی تاکید کرتا ہوں کہ سال کے دوران میں بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میں لکھ سے بول رہی ہوں، گلشتہ نام ہے میرا ایک رشتہ منع ہو چکا ہے، اور وہ میری بھابھی نے کرایا ہے، اور اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے میرا رشتہ۔ تو اس صورت مجھے ایسی بتائیں کہ میرے رشتہ اور ساتھ عزت سے شادی ہو جائے۔ السلام علیکم۔ بہن اپنے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، اس سلسلے میں کچھ دعا چاہتی ہے۔ بہرحال یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جوانوں کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ دعا تو میں سب کے لیے ہی کرتا ہوں کہ جو بھی اس طریقے کے اکثر والدین پریشان حال ہیں، پروردگار جلد از جلد ان سب کی ان مشکلات کو آسان کرے اور ان کے لیے بہترین کفو کا انتظام کرے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے کوشش یہ کریں کہ یہ خود دعاؤں میں اس چیز کو ذکر کریں۔ اپنے نماز کے بعد کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ مصلی میں اٹھنے سے پہلے اگر کوئی انسان نماز ختم کرنے کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ تو اسی وقت نماز سے فارغ ہونے کے بعد، چونکہ یہ جیسے کہ روایت میں ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، بے شک، تو جب وہ آخری تکبیر دیتا ہے اور تکبیر کے بعد وہ اس عروج معراج پہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے ہے، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ میں اب اللہ کے بالکل روبرو ہوں، جو کچھ بھی وہ وہاں پر مانگے گا
انشاءاللہ اللہ اس کی دعا کو مستجاب کر دے گا. تو اس وقت وہ اپنے حق میں دعا کریں, انشاءاللہ ان کی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ یہ بتائیے اگر میں کوئی چیز دیکھ کے اگر ان کی باتیں کریں تو کیا یہ غیبت ہو گئی؟ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ بات اور دکھ بھی رہی ہے میرے آنکھوں سے, اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں دوسرے, تو یہ غیبت ہو گئی؟ زیادہ تر جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں جی, وہی پیٹھ پیچھے کہتے ہیں, اسی کو غیبت کہتے ہیں. غیبت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ہم نے کوئی چیز آنکھ سے دیکھی جی اور جا کر کسی اور سے بیان کر دیا, اور اگر نہ دیکھا ہوتا تو یہ تہمت ہو جاتی. جی بے شک. مسئلہ غیبت کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کو, اس عیب کو دوسروں سے بیان کر سکتے ہیں جو علنی کرتا ہو اور اس پر مصر ہو. جی یعنی کنٹینیوسلی اس کام کو علن کرتا ہو اور اس کو خود بھی کوئی عیبہ نہ ہو, اس کو کوئی حیا نہ ہو کہ مطلب مجھے کسی کا خوف نہیں ہے, میں یہ کرتا ہوں اور اس پر مثلا مصر بھی ہو. ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ میں تو یہ کرتا ہوں جس سے جو کرتے بنے کر لے. جی اگر وہ اس طریقے کا کوئی فعل کرتا ہے تو وہ بیان کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اگر اس نے کہیں خطا کی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, ایک آدمی دو آدمی کسی نے دیکھا, تو اس کے اس عیب کو وہ دوسرے کے سامنے فاش کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے, یہ غیبت کا مصداق ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. غوث پاک کی فاتحہ کرنا, کیا فاتحہ کرنا منع ہے؟ کیا اجمیر شریف کو درگاہ پہ جانا یا منع ہے؟ کیا صحیح ہے؟ دو سوال. یہ سوال کئی بار آ چکے ہیں اور جواب دیا جا چکا ہے, یہاں سے علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ جو مخصوص کچھ ایسے مقامات ہیں ہندوستان میں اور بر صغیر میں جو کہ ثابت ہے کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے تھے. جی جی. اب بہن کا سوال یہ ہے کہ یہ فرما رہی ہیں کہ اجمیر میں جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے, وہاں جانا کیسا ہے؟ دیکھیے, دو سوال جنہوں نے پوچھا, ایک یہ کہ فاتحہ سے متعلق, جی تو فاتحہ کرنا بالکل صحیح مستحب ہے, صحیح ہے, اور یہی ایک سبب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے مرحومین تک کچھ ثواب پہنچ جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا مسئلہ قبور بزرگان کی زیارت. جی خود ائمہ کے دور میں یہ سلسلہ رہا ہے, خود پیغمبر ختم مرتبت سے یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری قبر کی زیارت ویسے ہی ہے اس آدمی کے لیے کہ میری وفات کے بعد آتا ہے, جی اس کے لیے ویسا ہی ثواب ہے جیسا میری حیات میں ہے. جی. تو یعنی اگر آپ ان کی قبر پر یا کسی بزرگ کی قبر پر جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اگر معصوم کی قبر پر جاتے ہیں تو اس کا ثواب بھی بے حساب ہے. جی. ورنہ عام قبرستان میں بھی قبور میں اپنے مرحومین کی قبر پہ ہم جاتے ہیں. بالکل جی. قبور پہ جاتے ہیں, یہاں تک کہ بعض عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو اور اس کی ماں زندہ نہ ہو, جی. تو وہ اپنے ماں کی قبر کے پاس جا کر کے دعا کرے, اور اس کی ماں اگر اس کے حق میں دعا کر دے گی تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. شکریہ آغا. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, فرمائیے. السلام علیکم, میں مغیرہ سعادات سے بول رہا ہوں مظفر نگر. میرا ایک کوشچن ہے کہ رسول خدا کی ٹائم میں خانہ کعبہ تیار ہوا تھا یا اس کے پہلے, اور کس نے تیار کیا تھا؟ یہ بیڑا سعادات مظفر نگر سے نوجوان کا سوال ہے جی. کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیا حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی یا اس سے پہلے؟ خانہ کعبہ, یہ جس مقام پر خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں دحو الارض کہا جاتا ہے کہ جب زمین پانی کے نیچے سے برآمد ہوئی تو یہ سب سے پہلے یہ حصہ تھا جو زمین سے برآمد ہوا. تو یہ مقام جناب آدم سے کہہ لیجئے یا ان سے پہلے سے, جب سے دحو الارض کا سلسلہ ہوا اس کے بعد سے یہ مقام تھا. تعمیر کا جہاں تک ذکر کیا جائے تو جناب ابراہیم نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, جناب اسماعیل نے آپ کی ہیلپ کیا تھا, ان کی مدد فرمائی تھی, اور آپ نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. حالانکہ تاریخ میں مختلف مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ اس کی ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے, خراب ہو گیا ہے, باڑھ آ گئی ہے, کسی نے حملہ کروا دیا, تو کئی مرتبہ وہ ٹوٹا ہے اور کئی مرتبہ اس کو ریپیئر کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے. لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں پر خانہ کعبہ جناب ابراہیم کے دور میں تھا, آج بھی موجود ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں پٹنہ سے ہوں اور ہمارے بہت سارے ملنے والے جلنے والے آغا سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. یہاں پٹنہ سٹی بہت پرانا
قدیم شہر ہے جہاں شیعوں کی کثیر آبادی تھی اور جلوس نکلتے تھے، وہ آج بھی قائم ہے، سینکڑوں برس پرانے جلوس. لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری جدت پیدا ہو گئی اور بہت سارے نئے نئے جلوس قائم ہو گئے، جس میں اماری کا جلوس، 8 کے ماتم 72 تابوت کا جلوس اور 72 تابوت کا دیکھا دیکھی. ایک نیا جلوس قائم ہوا، وہ ہے 72 علم کا جلوس. یہ 72 علم کہاں سے آ گیا یہ بات کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ جو علم تو ایک ہی تھا جو مولا عباس کے ہاتھ میں تھا، یا ایک علم میمنہ میں تھا اور ایک علم میسرہ میں تھا. یہ 3 علم، اور ایک علم وہ تھا جو آپ کے امام حسین کے سینے کے پاس زمین میں گاڑا ہوا تھا. تو اب یہ 72 علم کہاں سے آ گیا؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اس علم اس جلوس کے نکلنے کی صحیح ہے؟ طالب دین کی کیا رائے ہے؟ آگاہ بتائیں. یہ آزاداری ہے یا رواداری؟ اس طرح لوگ نئی جدت پیدا کر رہے ہیں، اس سے مذہب کو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ برائے مہربانی سارے لوگ جو سیکھی کے جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں، آپ برائے مہربانی اس مسئلے کا حل بتائیں، اس کا جواب دیں. خدا حافظ. جہاں تک مسئلہ تابوت کا تھا یا اماریوں کا تھا، اس کے بارے میں ہمارے پاس نظیر ملتی ہے تاریخ میں کہ سیدانیوں کے پاس اماریاں تھیں تو اس کی شبیہ اماری ہے، یا مثلاً شہداء کے جنازے بے گور و کفن تھے تو یہ ہمارے یہاں ان کے تابوت برآمد کیے جاتے ہیں. یہاں تک مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابھی جس کی طرف آغا نے بھی اشارہ فرمایا 72 علم کا، اور انہوں نے وضاحت بھی کی کہ ایک میمنہ اور میسرہ. میمنہ دیکھیے، علم جو ہوتا ہے، جو پرچم جو ہوتا ہے، وہ ہر قوم کا کہہ لیجئے یا ہر ایک آئیڈیالوجی کا ایک ہوتا ہے. جی، یعنی وہ علم نشانی ہوتی ہے ایک خاص مقصد کی. جی، لہٰذا آپ جو 2 چھوٹے چھوٹے علم ہیں جو میمنہ و میسرہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، تو ممکن ہے کہ وہ بھی جیسے ہمارے یہاں ایک ہندوستان کا پرچم ہے، جی، لیکن اسی میں نیوی کا پرچم تھوڑا سا ترنگے کے ساتھ تھوڑا الگ ہے، جی، اور آرمی کا الگ ہے، ایئر فورس کا الگ ہے، لیکن ترنگا بہرحال اس میں درمیان میں موجود ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے میمنہ و میسرہ کو تقسیم کر دیا، لیکن پرچم ایک ہے. جی. اگر کہیں 72 علم کا کانسیپٹ پیدا ہو گیا تو نہ میدان کربلا میں 72 علم تھے، اور کہیں نہ کہیں ہم انجانے میں، جان بوجھ کے میں نہیں کہوں گا، انجانے میں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اور ہم نعوذ باللہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میدان کربلا کا ہر آدمی ایک علم لے کے آیا تھا اور اپنے ایک خاص مقصد کے لیے آیا تھا. جی. اور وہاں کے 72 شہید 72 الگ الگ مقصدوں کے لیے شہید ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے. سب ایک پرچم کے نیچے تھے، سب کا مقصد ایک تھا. اب اگر ان مومنین کو دیکھیے مسئلہ بیان کرنا اور اس کا حل بھی پیش کرنا چاہیے. جی بے شک. جی. کہ اب یہ جو مومنین چاہتے ہیں کہ اس طریقے کا علم کا مثلاً جلوس نکلے، تو راہ آسانی کے ساتھ آپ بجائے اس کے کا اس جلوس کا نام رکھیں کہ 72 علم، کہ آدمی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ نعوذ باللہ 72 افراد 72 مقصد کے ساتھ آئے تھے، آپ اس کا نام رکھ دیا علموں کا جلوس. جی، اس میں آپ 1000 جلوس میں علم 1000 علم نکال دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. علموں کا جلوس ہے، جی، کوئی مسئلہ نہیں. اور ہوتا ہی عام طور سے آپ کے قطع کلام ہو رہا ہے کہ جب جلوس آئے اعضا برآمد ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ اس میں کئی علم ہوتے ہیں. جی جی، سینکڑوں علم ہوتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں نیر اقبال مفتی لکھنؤ اتر پردیش سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، آپ کی خدمت سے میرا سلام پہنچے. میرا سوال صرف اتنا سے ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام کے ساتھ ان کے گھر میں شعیب ابو طالب میں کفار مکہ نے محاصرہ کر کے ان سے سماجی اقتصادی طرح کا ریکارڈ کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب خدیجہ محسن اسلام ملکۃ العرب بھی موجود تھیں. اس وقت میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا اصحاب جو بڑے اصحابوں کا نام لیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے کیا کوئی شعیب ابو طالب میں موجود تھا؟
या कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त तक ये साहब मौजूद ही नहीं थे? ये भी थे जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया था। शोएब अबू तालिब ने उनको रहने पर मजबूर कर दिया था। बराए करम इस बात का जवाब दें कि जो मोहसिन इस्लाम जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की दौलत पाकर गनी बन गए, उनका माल खाकर बड़े बड़े गनी बन गए, क्या वो भी लोग कुफार मक्का के साथ शरीक थे जो रसूलुल्लाह का बाइकआउट कर रहे थे? सलाम वालेकुम साहब। मुख्तसर कर दूं सवाल जी, जी। को मैं कि जो शैब अबू तालिब में सरकार ख़ातिम मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला मुत्तक़ियान वग़ैरह जो ख़ानदान के अफराद, हज़रत मोहसिन इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये सब मौजूद थे वहाँ। तो उसमें जिन अफराद का ये जिक्र करे, उस ज़माने में ये क्या ईमान ला चुके थे? जी जी, ये अच्छा सवाल ही है कि वो जो शैब अबी तालिब में जो अफराद थे, वो मक्के के अक्सर मुसलमान जिन्होंने अलनी तौर पर इस्लाम को कबूल कर लिया था, वो सारे के सारे बॉयकॉटेड थे और सब के सब इस शैब अबी तालिब में थे जिन्होंने अलनी तौर पर इस्लाम को कबूल कर लिया था। अब जिन अफराद की तरफ जिन अफराद ने अलनी तौर पर कबूल नहीं किया था वो, या उस ज़माने तक जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था वो लोग उस शैब में नहीं थे। बहुत सादी सी बात है। जब जिसने इस्लाम कबूल ही नहीं किया, वो तो जाहिर सी बात है कुफार मक्का की तरफ रहा। खुद अबू सुफियान ने जो है वो जाकर के फतेह मक्का के वक्त आखिर उम्र पैगंबर में इस्लाम कबूल किया शायद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जाहिद भाई और मौलाना साहब, चंद सवालात हैं माशाअल्लाह हुज्जतुल इस्लाम जो मौजूद हैं, और आप हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छे सवालात का जवाबात दे रहे हैं माशाअल्लाह, इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुँच रहा है। अगर एक सवाल मेरे भी दरपेश हो गया कि जावेद भाई, हदीस में मिला बिहारुल अनवार जो उर्दू में 12 जिल्दें हैं, उसमें तर्जुमे में मिला कि हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सादात की ताज़ीम करो। साहबा ने पूछा कि क्यों या रसूलल्लाह? कहा कि सादात में मेरा खून है, इसलिए उसकी ताज़ीम करो। फिर कहा कि आलिम दीन की भी ताज़ीम करो। फिर साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों ताज़ीम करे? तो हुजूर ने यह भी कहा कि वो जो भी हो, मुसलमान हो, सादात ना भी हो। अगर साहबा ने पूछा तो हुजूर ने जवाब दिया कि उसके सीने में हमारा इल्म है, उसकी ताज़ीम करो, उसके हाथ के चूमो। तो उसके तो आगा यहाँ सवाल है कि मुझ हकीर ने ये हदीस जब बयान की, एक मौलवी जो ईरान से बहुत कम टाइम में पढ़ के आ गए, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब कहाँ ये सब हदीसों के चक्कर में पड़ते हो, सब इंसान बराबर हैं, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, कोई सादात ताज़ीम के लायक नहीं। क्या शराबी सैयद की भी ताज़ीम करें? या जनाब आप कुरान से कोई आयत बताएं कि सैयद काबिल ताज़ीम है? कहने वाला खुद सैयद मौलवी है जनाब, बल्कि बिहार की अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा ने अपनी किताब को तो ये साबित किया है कि भाई सही का दर्जा नहीं दिया है। मुझे इतना वक्त ही नहीं था, मुझे सब तमाम हदीसें मैंने जमा की है। यहाँ आगा दूसरा सवाल, जबकि ये हमारे अगर ये सही का दर्जा नहीं रखती तो इनकी हदीसों को उलमाए कराम क्यों पढ़ते हैं? क्या ये 110 जिल्द पूरी गलत है, या मौलवी ये कहता है कि हर चीज़ कुरान की आयत से साबित कीजिए जनाब, और बिहार से मत कीजिए? तो जनाब आया मौलाना हुज्जतुल इस्लाम क्या वो सही कह रहा है कि कुरान में कहीं सादात की आयत है? मेरी मदद फरमाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जिन मौलाना भी इनसे ये गुफ्तगू की होगी जी, तो खुद कह रहे हैं कि क्या शराबी सैयद की भी ताज़ीम की जाए? जी, तो यहाँ वो कब कह रहे हैं, हदीस कब कह रही है कि शराबी सैयद की ताज़ीम कीजिए? जी, जी, जी। सबसे पहली चीज़ यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि सादात के एहतराम में बहुत सारी हदीसें आई हैं और मुत्तफ़िक़ बैनुल फ़रीक़ैन। जी, जी, जी। और आप बिल्कुल कि इसमें कोई तमाम फ़िरक़े इस बात में मुत्तहिद हैं कि सादात का एहतराम है पैगंबर की निस्बत की वजह से। जी। और इसके अलावा जो यहाँ तक के बाज़, अगर मैं यहाँ पे बात निकल आई तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाज़ तो कुछ ऐसी हदीसें हैं कि ये कहा जाता है कि अगर किसी जगह पर कोई सादात वारिद हो जी, और वहाँ पर दूसरे अफराद उसके एहतराम में न खड़े हों
تو فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. جی تو اس طریقے کی حدیثیں پائی جاتی ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. اور اب جو اعتراض مثلا یہ کہ سب برابر ہیں، تو خود قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک. کہیں کوئی برابر نہیں ہے. بے شک. جبکہ خود مسلمانوں میں بھی اتقاکم کی قید لگائی گئی ہے جی کہ جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ پروردگار کے نزدیک جی. اس کا درجہ ہے، اس کا مقام ہے. اور جہاں تک بات رہی کتاب شریف بحار الانوار کی، جی تو واقعاً علامہ مجلسی نے نہایت ہی زحمت کی ہے، اور ان کی زحمتوں کی وجہ سے آج ہمارے مکتب میں ایک عظیم سرمایہ ہے. جی ہر حدیث کو ہم ضعیف یا یہ کہہ کر کے بحار الانوار میں ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. جناب علامہ مجلسی ایک ایک حدیث کے لیے 2 مہینے کے کبھی کبھی انہوں نے سفر کیے ہیں جی کہ اس کو سند حاصل کرنے کے لیے اور اس کی تحقیق اور تصدیق کرنے کے لیے کئی لمبے انہوں نے سفر بھی کیے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جمع کر لیا. اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں ضعیف ہے تو جمع کیوں کیا؟ جی ہر ضعیف حدیث ایسا نہیں کہ وہ ریجیکٹیبل ہے. جی ضعیف کیسے ہو گئی؟ کیونکہ راوی اس کا مثلا وہ صحیح آدمی نہیں ہے ہمارے حساب سے، جی بعض رجالیون کے اعتبار سے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک صحیح و سند حدیث ہے. تو یہ حدیث جو کہ ضعیف ہے ایک راوی کی بنیاد پر، یہ اس کی تائید میں یوز کی جا سکتی ہے. اس لیے علماء ضعیف حدیث کو بھی نقل کرتے ہیں کہ معید بنے، یہ نہ ہو کہ یہ تو اکیلے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی گڑھی گئی ہو، جی تو پتہ چلا یہ صحیح تھی یہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، وہ تو پہلے سے ضعیف تھی وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، جی اور ہماری کتاب خالی ہو گئی. جی تو یہ معید ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی سچ بولنے والا ہے جی اور ایک آدمی جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جی. اتفاق سے اس نے ایک خبر دی جھوٹے نے، جی تو ہم نے سنا ہاں ٹھیک ہے چلیے جائیے کوئی بات نہیں. لیکن جیسے ہی کسی سچے نے آ کے خبر دی تو اب اس جھوٹے کی خبر کو ہم یوز کریں گے کہ ہاں مجھ سے 2 آدمی نے بتایا تھا. جی وہ عام طور پہ جھوٹ بولتا تھا جی لیکن اس نے یہ بات سچ کہی تھی. جی. قرآن جو ہے جی. وہ ایک ایسی کتاب ہے جو گائیڈ لائن ہے. جی شریعت کے کوئی بھی مسئلہ جی قرآن کے اندر نہیں ہے. جی نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ نماز ہے، نہ وہی جیسے آپ نے کہا کہ 2 رکعت نماز اس کا 2 پڑھنا ہے، 4 پڑھنا ہے، سفر میں کیا پڑھنا ہے، حضر میں کیا پڑھنا ہے. بالکل. یہ تمام چیزیں قرآن نے صرف اشارہ کیا اقیم الصلاۃ، آپ کو نماز پڑھنا ہے. تفصیل کے لیے آپ جائیے حدیث میں مراجعہ کیجئے، سیرت میں دیکھیے، ائمہ سے مراجعہ کیجئے، وہ آپ کو ڈیٹیلز بتائیں. بیان کریں گے. اسی لیے پیغمبر کی شاید یہ حکمت رہی ہو کہ انہوں نے فرمائی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، بے شک کہ دونوں ساتھ میں چلے گی. بے شک. جی جی بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام غیور عباس ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سنوکر گیم ہے، جو سنوکر کلب بنائے جاتے ہیں، اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ حلال ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ اس گیم میں جو اصول ہے زیادہ تر سنوکر کلبز کا، وہ یہ ہے کہ جو یہ 2 بندوں کے درمیان کھیلی جاتی ہے گیم، اور جو بندہ ہارتا ہے وہ پے کرتا ہے جو بھی اس کے چارجز ہوتے ہیں، 50 روپے 100 روپے ایک گیم کے. تو باقی جو انویسٹمنٹ اس میں ہوتی ہے، بل آتا ہے بجلی کا، اے سی لگانے پڑتے ہیں، اور اس کی تھوڑی سی کیا کہتے ہیں مینٹیننس کی کاسٹ ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد ہوتی ہے. تو مجھے اس میں نا بہت سے لوگوں کی مختلف رائے مل جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کمائی حلال ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی کمائی حرام ہے. تو مجھے بتا سکتے ہیں کیا اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، یا جو بھی ہے وہ مجھے کائنڈلی جلد از جلد بتا دیجیے گا. سنوکر کلب کی جو ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہیں، جی اس کی جی. کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے جو طریقہ کار انہوں نے بتایا یہ کہ جو ہارتا ہے وہ پے کرتا ہے، یہ کام جائز نہیں ہے. جی کیونکہ ایک طریقے کی یہ شرط بندی ہے. جی لیکن یہ شرط بندی سے صاحب کلب سے کوئی مطلب نہیں ہے. جی یعنی جو شرط بندی کر رہا ہے یہ کام ضرور حرام ہے، جی لیکن صاحب کلب جو ہے یعنی جو اس کا اونر ہے جی اس کو اپنے پیسے سے مطلب ہے جی کہ وہ اس کو پیسے کون دے رہا ہے. جی تو وہ پیسے جہاں سے آ رہے ہیں وہ اس سے لے رہا ہے، اس سے مطلب نہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. مثلا میرے پاس ایک برتن یا ظرف بیچنے کی دکان ہے. اب کوئی آدمی ہمارے یہاں سے گلاس خرید کے لے کے جائے، کسی نے شربت پیا تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا کہ اس نے مثلا نظر کے شربت پلائے ہیں؟ جی تو مجھے ثواب
نہیں ملے گا. اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو اس کا مجھے عذاب بھی نہیں پڑے گا. میرا کام تھا یہ چیز پرووائڈ کرنا. اب وہ استعمال کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے. لہٰذا جو کلب میں شرط بندی ہوئی, آپ کلب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں جو ٹرف وغیرہ ہے جی اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سنڈیز کو بچے جاتے ہیں کرکٹ کھیلنے, فٹ بال کھیلنے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہارے گا وہ پے کرے گا. جی تو ٹرف کے اونر سے اس سے مطلب نہیں ہے, اس کو اپنے پیسے سے مطلب, میں نے یہ اس کو اجارے پہ دیا ہے, کرائے پہ دیا ہے, مجھے اپنا اجارہ مل رہا ہے. وہ کہاں سے لا رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, اس سے مطلب اللہ یہ کہ وہ خود یہ شرط رکھے. ہاں, مگر اگر انہوں نے خود یہ شرط رکھی ہے کہ جو ہارے گا وہ دے گا, تو یہ اس میں صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے شرط نہیں رکھی, وہ کیسے کھیل رہے ہیں, پھر آپ سے کوئی مطلب نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان ہو یا بشر کہلاتا ہے, انبیاء یا پیغمبر ہو, اماموں میں جو بھی, سب کو اللہ نے بشر کہلایا ہے. خود معراج پہ بھی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں کہا, نبی نہیں کہا, میرے بندے کہہ کے پکارا. میرے بندے کہہ کے میں نے میرے بندے کو عبادت کی وجہ سے معراج پر بلایا. رسول کہہ کے نہیں پکارا, نبی کہہ کے نہیں پکارا. میرا اصلی سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد اس کے جسم میں جان نہیں رہتا, وہ بے جان ہو جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے سر تن سے جدا ہو جائے اور اس میں جان رہے. وہ بالکل یہ مشکل تو نہیں, ناممکن ہے. اصل مین پوائنٹ میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام, میں نے راوی میں سنا ہے, علماء سے بھی سنا ہے, تاریخوں میں بھی سنا ہے کہ جب شام والوں نے اسیر کرتے ہوئے لے جا رہے تھے تو حضرت امام حسین اور حضرت عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بھی بول پاتے تھے, مطلب وہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کے سر تن سے جدا ہونے کے بعد نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرے یا وہاں سے بولے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ ممکن ہے تو بھی یہ یا تو یہ اللہ کا کرامت یا معجزہ سمجھے. تعجب کی بات ہے کہ وہاں اس وقت کے ظالموں کو بھی یہ تعجب نہیں ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے, یہی لوگ حق پہ ہے, پھر بھی انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اصلی سوال یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد کوئی نو کے نیزہ پر بول سکتے ہیں؟ کیا اس میں جان رہ جاتا ہے یا یہ معجزہ ہے؟ مجھے ذرا ڈیٹیل سے بولیے گا, میرے تھوڑا کنفیوژن ہے. دیکھیے, اس کا سمپل سا جواب ہے. اگر ہم بعنوان بشر دیکھیں گے, ہم بعنوان انسان کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ دیکھیں گے کہ مالک کائنات کی اس میں مرضی شامل ہے تو سب کچھ کر سکتے. بے شک. تو سر سے تلاوت قرآن ہونا اتفاق سے خود امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی اسی وجہ سے کی کہ جو اصحاب کہف تھے, جن کے بارے میں لوگوں کا کہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی کی عمر, کوئی آدمی 300 سال تک سو جائے گا اور اس کے بعد اٹھ جائے گا. تو یہ ایک طریقے کا اشارہ تھا کہ میرا وجود جو ہے وہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے کہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گا اور میری حقانیت کا اعلان کرے گا. تو بالکل ممکن ہے, اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. آپ نے اتنی ساری مثالیں بھی دے دی, میری معید ہو گئی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آپ سب میرا سلام ہے. مولانا جاوید بھائی کو سلام. میں یہ بول رہی ہوں کہ میں پونا سے بول رہی ہوں, نرگس مسلم. میرا یہ سوال ہے کہ میرے پاس تو خود کا کچھ بھی کام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اور میرے پاس کچھ پیسہ آتا نہیں. کبھی فلم نے دے دیے پیسہ, کبھی شوہر تو خیر وہ تو جانے نہیں دیتے شوہر تو, بچے لوگ کبھی دے دیتے, آفس میں پیسہ دے دیا تو اس پہ خمس اور زکوٰۃ واجب ہے. اور وہ مختصر پیسہ, مطلب زیادہ کچھ نہیں آتا ہاتھ میں, اس پہ بھی خمس اور زکوٰۃ واجب ہے. اس کا سوال کا جواب مجھے دینا. اور گیا ٹائم بھی آپ لوگ کو ایک سوال کری تھی, تو اس کا بھی جواب نہیں آیا, وہ بھی میرا ہی سوال تھا. اور آپ سب کی خدا حافظ, دعا میں یاد رکھیے, مگر آپ سب کی سلامت رکھے. خدا حافظ. پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا گیا. آپ کا سوال مجھ تک پہنچا ہی نہیں. میں تحقیق کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کا سوال کیوں نہیں پہنچا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس مختصر آمدنی آتی ہے. تو وہ سمجھا دیجیے کہ اس کے بعد میں کس طرح سے خمس ادا کریں گے. خمس جو ہے وہ آمدنی پہ نہیں ہے, خمس بچت پہ ہے. اگر اس مختصر سے میں بھی 10 روپے بھی بچ جاتا ہے اگر,
تو ان کو 2 روپے اس پہ خمس دینا ہے. نکالنے ہیں. جی خمس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انکم ٹیکس میں سلیبز ہوتے ہیں کہ آپ کی اتنی ہوگی تو آپ کو خمس دینا ہے ورنہ آپ جو ہیں وہ معاف ہے. نہیں, جو کچھ بھی آمدنی ہے اگر وہ پورا خرچ ہو گیا تو اسلام کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جی اگر اس میں 1 روپے بھی بچتا ہے تو 20 پیسے آپ کا خمس بنتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا یہ کویشچن ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے کیونکہ ہم نے ایک حدیث میں سنا تھا کہ جمعے کے دن کپڑے دھونے سے رزق ختم ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, تو پلیز آپ ہمیں اس بات کا جواب دیجیے کہ جمعے کے دن کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں. میں نے ابھی تک یہ حدیث نہیں سنی ہے, بلکہ جمعے کے دن تو زیادہ روایت ہے کہ آدمی جو ہے وہ نظیف رہے, پاک و پاکیزہ رہے, غسل کی تاکید ہے. تو جب آدمی کو خود کے دھونے کی تاکید ہے تو انشاءاللہ کپڑے دھونے کی بھی تاکید ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں. عورتوں کی ملیز کے ٹیمپو علم استاد کر کے رہتے ہیں اور ملیز شروع ہوتے وقت معذور جو لوگ ہیں جو نیچے بیٹھ نہیں سکتے, ان لوگوں کی چیئر پہ بیٹھ سکتے یا نہیں بیٹھ سکتے. جو معذور ہوتے ہیں جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں, جب مجالس منعقد ہوتی ہیں اور علم استادہ ہوتے ہیں تو وہ چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے. اگر معذور ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ بیٹھا رہ سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو. لیکن اگر معذور نہیں ہے تو احتراماً بہتر یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. سوالوں کا سفر جاری ہے, فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے جو آج کل کے دور میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے ہم یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی اپنی ویڈیو کوئی اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے. تو وہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ سننا کیسا ہے, اور جو ہے اپنی ویڈیو اگر ہم اس کے اوپر بیک گراؤنڈ میوزک اپلوڈ کرتے ہیں تو جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے کیا ہمیں گناہ ملے گا, یا اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. یوٹیوب پہ ہم اپنی کوئی پروگرام ڈالتے ہیں تو اس میں بیک گراؤنڈ میوزک ہوتی ہے, تو کیا وہ صحیح ہے؟ 2 چیزیں یہاں پر ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں میوزک کے علاوہ کچھ نہیں ڈالا, یعنی باقی صرف تصویریں ہیں, تو اس میں پورا فوکس سننے میں جو ہے وہ میوزک پہ جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ انٹینشنلی یو آر لسننگ ٹو دا میوزک, یعنی استماع فرما رہے ہیں آپ. استماع یعنی آپ اگر توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو ایسی میوزک حرام ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی میسج پہنچانا تھا, وائس اوور ہے یا کوئی کلپ ہے جس میں کوئی کچھ بول رہا ہے, اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے تھوڑا بہت, جس کی وجہ سے جو ہے وہ جذاب دکھائی دے, تو آدمی اس میسج کو سن رہا ہوتا ہے, اس میوزک کی طرف اتنا زیادہ توجہ نہیں کرتا. جیسے عام طور پہ مالز میں یا ایئرپورٹ پر اگر آپ جائیے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک لاؤنج میوزک ٹائپ کی چل رہی ہوتی, کوئی آدمی وہاں کھڑا ہو کے میوزک نہیں سننے لگتا, وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور آدمی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ میسج کچھ اور ہے اور بیک گراؤنڈ میں جو ہے ایک ہلکی سی میوزک چل رہی ہے, تو وہ کیونکہ کنسنٹریشن یہاں ہوتا ہے تو وہ اسماع ہوتا ہے, استماع نہیں ہوتا ہے. وی آر ہیئرنگ, جیسے انگریزی میں لفظ ہے اف یو آر ہیئرنگ سم تھنگ دیٹ از جسے کہتے ہیں پرمیسیبل فار یو, وہ جائز ہے. بٹ اف یو آر لسننگ ٹو سم تھنگ دین اٹس حرام. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. اور جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر باتھ روم میں کوئی لوٹا وغیرہ پڑا ہو تو اس کے اوپر باہر والی سائڈ پہ چھٹے پڑے اور اندر والی سائڈ سے تو وہ پاک ہوگا کہ نہیں پاک ہوگا. کہتے ہیں جو نجس برتن ہوتا ہے اس سے آپ کی طہارت نہیں ہوتی. آپ باتھ روم والا جو لوٹا ہے وہ اس کے اگر باہر چھینٹے پڑ بھی جائے کوئی تو اندر سے وہ پاک ہوگا, اس سے پھر طہارت صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی. کوئی ظرف جیسے لوٹا باہر سے اگر نجس ہو جائے اندر سے پاک ہے تو اس سے طہارت ہو جائے گی. پہلی بات یہ کہ انہوں نے لفظ چھیٹا استعمال کیا ہے. پہلے تو یہ طے کریں کہ یہ چھیٹا کس چیز کا ہے. ہر چھیٹا ہم لوگوں کے ایک چیزیں دیکھی گئی ہے کہ فوراً آدمی جیسے باتھ روم سے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نجس ہو گیا. میرا تو سوال یہ کہ یہ کیا تھا کہ آپ نجس ہو گئے. ہر چیز نجاست نہیں ہوتی ہے, اتنی آسانی سے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی. چھیٹے اگر پڑی ہے, ہو سکتا ہے پانی کی پڑی ہو, اگر اپنے آنکھ سے دیکھا ہے آپ نے نجس ہوتے ہوئے تب وہ نجس ہے. صرف یہ کہ چھیٹا پڑا تھا وہ نجس نہیں ہوتا. اگر باہر سے پڑا ہے تو باہر کا حصہ خالی نجس ہے, اندر کا پانی پورا پاک ہے, لوٹا پاک ہے, آپ اسے طہارت کر سکتے ہیں. ان کا سوال. السلام علیکم مولانا, کوڑی نار سے میں بولتی ہوں.
میرے شوہر کربلا گئے تھے تو کفن 5 سال سے لائے تھے، تو وہ کفن بارش کی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے، تو اب میں اس کا کیا کر سکتی ہوں؟ مولانا آپ میرے سوال کا جواب دینا. خدا حافظ. کفن 5 سال پرانا بارش میں بھیگ گیا اور تھوڑا بدرنگا ہو گیا تو اس کو کیا کریں؟ اس کو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو بھی میت کو پہنا سکتے ہیں، کوئی یعنی اس کو ڈسکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم، میں اکبرپور سے وسیم فاطمہ بول رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں. میرے شوہر 2 بھائی ہیں اور دونوں کی اولاد نہیں ہے. سارے پیسے علاج میں برباد ہو جاتے ہیں. بڑے والی کی بھی بہت علاج ہوا، میرا بھی علاج ہوا. یعنی رزق میں بھی برکت نہیں ہے، جتنا پیسہ ہے وہ سب چلا جاتا ہے. بلکہ نماز اور روزہ بلکہ صدقہ بھی کرتی ہوں بہت زیادہ، اور اس پہ بھی بہت پریشان رہتی ہوں. اور زیارت بھی میں کر کے آ چکی ہوں، وہاں سے بھی مولا کے در سے بھی مجھے بھیک نہیں ملی. وہاں اولاد کے لیے ہر جگہ رو کے رگڑا کے دعا کی ہے، کون سی ایسی سزا ہے جو میری مراد یہ پوری نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر قرآن حدیث میں ماں باپ کا رتبہ بلند بتاتے ہیں، پر یہ اگر کسی کے ماں باپ اپنے بچوں کو نہ دینی تعلیم دیں، نہ بنیادی دنیاوی تعلیم، نہ دینی تعلیم دیں، اور بہت جائیداد ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ بچائیں، بیچ کے کھا جائیں ایک ٹائم میں بغیر بتائے اپنے بچوں کو، تو ایسے ماں باپ کے لیے شریعت میں کیا ہے؟ کیا خالی فرض بچوں ہی کا ہے کرنے کا؟ کیونکہ بچوں کو اچھی تربیت بھی نہیں، اچھی تربیت کیا، نہ پڑھائی نہ لکھائی، اپنے اس سے وہ باہر چلے گئے اور 4 پیسہ کما رہے ہیں. اس پہ بچوں کا کیا فرض ہے ماں باپ کے ساتھ؟ ویسے ہی کریں یا ماں باپ کا کوئی فرض نہیں ہوتا؟ 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ معاشی طور سے پریشان ہے اور بیمار بھی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ میں دوسرا سوال جڑا ہوا ہے کہ ماں باپ نے اپنا فرض نہیں نبھایا تو کیا ماں باپ بچوں کا فرض ہے ماں باپ کے لیے؟ جی، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر معاشی حالات کا مسئلہ ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں مغربین کے بعد، تو انشاءاللہ اس سے ان کے گھر میں برکت آئے گی اور انشاءاللہ ان کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے. دوسرا سوال جو ہماری خواہر کا ہے اس میں 2 حصے ہیں. ایک اعتراض انہوں نے کیا کہ بچوں کو تعلیم نہیں دی، نہ دینی نہ دنیاوی، تو یہ واقعاً والدین کی کوتاہی تھی، انہوں نے ان کے حق میں جفا کی ہے، اور واقعاً جس طریقے سے بچوں کے اوپر ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی بات کو سننا واجب ہے، اسی طریقے سے والدین کے اوپر بھی بچوں کی تربیت فرض ہے. جی، اگر ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب اس کے برعکس اگر انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے تو یہ ہرگز اس بات کا جواز نہیں ہے، آپ کو اس بات یہ الاؤ نہیں کرتا ہے کہ آپ بھی اپنا فرض ادا نہ کریں. جی، وہ ان کا کام تھا، یہ آپ کا کام ہے. ایک بات. دوسری بات جو خواہر نے اعتراض کیا کہ ان کے پاس جائیداد تھی، مال تھا، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا بنا بچوں سے پوچھے، تو وہ ان کا مال تھا، ان کی مرضی تھی، انہوں نے بیچ دیا. ان کو بچوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے جیسے میں نے عرض کیا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال. السلام علیکم. اچھا بتائیے، نکاح سنت ہے، واجب کیوں نہیں ہے؟ نکاح سنت ہے، واجب کیوں نہیں؟ حالانکہ واجب بھی ہے. جی فرمائیے. نکاح پیغمبر فرماتے ہیں نکاح سنتی، یہ میری سنت میں سے ہے، لیکن بعض مواقع پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کا اس بات کا خطرہ ہو جائے کہ وہ کسی حرام کام میں پڑ سکتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر فوراً جو ہے یہ نکاح واجب ہو جاتا ہے. جی شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم. تلنگانہ طاہرآباد سے بات کر رہی میں. ہمارے گھر میں پریشانیاں دقتوں کا سامنا بہت کرنا پڑتا. انشاءاللہ بقرعید کے خطبے کے جب قربانی سب دیتی، کام کے مسئلے سے آپ کو میں واٹس اپ کر رہی ہوں. میرے شوہر کا صحیح طریقے سے کاروبار نہیں چلتا، کام نہیں چلتا، اس کی وجہ سے بہت دقتیں، بہت پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں ہم کو. جی آپ کی طرف سے کوئی بھی بات بتانی ہو تو پلیز بتائیے مجھے. یہ حیدرآباد سے ہماری بہن سوال کر رہی ہیں، بہت دقتیں ہیں ان کو، بہت پریشانیاں معاشی، تو اس کا کوئی حل بتا دیجیے. دیکھیے آج کل کے جو دور چل رہا ہے اس میں تو تقریباً اکثریت جو ہے وہ پریشان حال ہے، ہر طرح سے بے روزگاری ہے، غریبی ہے، مسائل ہیں.
بہرحال میں اپنی طرف سے بھی دعا کروں گا ان کے لیے بھی اور تمام مومنین جو اس وقت اس سخت دور میں مشکلات سے گزر رہے ہیں. بس ایک چیز کی میں تاکید کروں گا، دعا تو میں نہیں ذکر کروں گا، لیکن تاکید یہ کروں گا کہ اللہ کی طرف سے نا امید نہ ہو. جی بے شک. کیونکہ خود حدیث میں ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. جی. اللہ جو ہے اپنے مومن بندے کا جو ہے وہ امتحان لیتا ہے، اور شاید یہ امتحان کی گھڑی ہے. جتنا زیادہ صبر اور استقامت سے کام لیں گے انشاءاللہ جلدی ہی اس کا فرج ہوگا اور ان کے یہاں کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اور آپ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، صدقہ دیں، استغفار کریں. صدقات استغفار یہ سب اپنی طرف سے آدمی کرتا رہے، لیکن نا امید نہ نہ ہو. نا امیدی تو کفر ہے. جی جی بالکل. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا جاوید بھائی، السلام علیکم اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. آپ سب خیریت سے رہیے انشاءاللہ. میں پونا سے بول رہی ہوں، نام نہیں بتانا چاہتی، میں پونا سے بول رہی ہوں. اور میرا یہ سوال ہے کہ مولانا اور ذاکرہ بولتے ہیں کہ ہمارے والوں سے ہم اچھے سے رہنا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم لوگ تو رہیں گے، ہمیں تو اکثر ہمیشہ سبھی کے ساتھ اچھی رہی ہے، یہ نہیں کہ میں میری تعریف کر رہی ہوں، ہمیشہ اچھے سے ہی رہی ہوں. سامنے والا ہماری بے عزتی کرتا ہے ہر وقت، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہم سامنے والے کو اگنور کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے. ابھی اور بھی اگنور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی اپنی بھی عمر ہو رہی ہے. تو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ بولتے کہ نہیں ایسا کرو، مل جل کے رہو، نماز قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے میں سب سمجھ سکتی ہوں، سب بات آپ لوگ کی صحیح ہے. ہمارے مولا نے سکھائے، ہمارے آقا ہمارے رسول نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے سکھایا، ہمارے بیوی لوگ نے سکھائے. سب قبول ہے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. وہ مولا تھے، وہ بیوی تھے، ہم ان کے ہم جو سکھایا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، پر نہیں ہو سک رہا ہے ابھی. تو اس کا کوئی میرے کو بتاؤ، راستہ کوئی بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے. میں تو ابھی سب سے کنارہ کشی ہو گئی، کیونکہ تم بولو میں بولوں، تم بولو میں بولو، گنہگار بنتے، ہمارا عبادت بھی خراب، یہ خراب، اور یوز اینڈ تھرو ہمیشہ. تو مولانا جاوید بھائی اب میں تھک گئی ہوں، میرے سوالوں کا یہ جواب دو کہ اب کرنا کیا چاہیے، کہ میں گناہ سے بھی بچوں، میری قبر بھی سلامت رہے. میرے کو نہیں چاہیے ابھی، آپ یہ سمجھ سکتے میری بات، کہ مجھے کوئی نہیں چاہیے دنیا میں، میرے کوئی نہیں مانگتا مجھے، کیونکہ میں تھک گئی لی ابھی. ہمیشہ دیکھو جاوید بھائی مولانا ہمیشہ بڑوں کا، چلو ہم بڑے احترام کر رہے ہیں ہر چیز کر، اور ہم چھوٹوں کے سامنے بھی جھکیں گے تو کب تک جھکنا چاہیے؟ اپنا بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. پھر میں بولتی جانے دو، چھوٹے ہیں چلو ٹھیک ہے، بڑے ہیں ٹھیک ہے، اور پھر وہ بعد میں کیا ہوتا ہے، یوز اینڈ تھرو لائک اے پیپر، ٹیشو پیپر. اب میں نہیں چاہتی ہوں یہ سب ہو گئے، اور میں گنہگار بھی نہیں بننا چاہتی ہوں کہ میں کسی کا دل توڑ کے گنہگار بھی بنوں. بس ایک میں کنارہ کشی کر لی. تب کیا بولتے آپ میرے کو سوال کا جواب دو، آپ کے سوال کے جواب کا انتظار ہے مجھے. آپ کا ٹائم لی، معافی چاہتی ہوں. آپ لوگ کو اللہ سب کو سلامت رکھے، ہر دلی مرادی پوری کرے آپ لوگ کی، سب کی، مولانا جاوید بھائی اور پوری ٹیم کی، سب کو سلامت رکھے، پورے گھر والوں کو. میرے طرف سے سب کو سلام، میرے طرف سے سب کو خدا حافظ. مختصر کر دوں سوال کو کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کیا ہے. یہ بہت کچھ صلہ رحمی کیا، لیکن سامنے والا جو ہے وہ بے عزتی کرتا ہے، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے صلہ رحمی کو برقرار رکھنا ہر حال میں واجب ہے. پیغمبر کے پاس بھی کئی مرتبہ مختلف روایات میں ہے کہ آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے، جہاں پہ یہ کہا کہ ہمارے ہیں رشتہ دار لیکن ہم ان سے اچھے سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. تو پیغمبر نے اس کا بہت آسان سا سلوشن نکال کے رکھا ہے کہ آپ اپنے طرف سے یہ رابطہ ختم نہ ہونے دیجیے گا. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں ختم کر دیا، تو کہ نہیں میری طرف سے ختم نہیں ہوا. اگر وہ سلام کریں تو آپ جواب دیجئے، آپ کو دکھ جائیں تو آپ سلام کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات کرنے سے، جواب دینے سے کانورسیشن لمبی ہو جاتی، تو کہا سنی ہو جاتی، تو آپ اس کانورسیشن کو اوائڈ کیجئے.
لیکن بالکل اپنے رابطے کو ختم کر دینا یہ قطعاً جو ہے وہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو آپ جسے کہتا ہے کہ وَلَوْ بِالسَّلَام کی جو تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ سلام کی حد تک ہی صحیح، لیکن آپ اپنے رابطے کو بہرحال رکھیے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی، میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی، پیش کری، اللہ نے ان کو اتنا عظیم مرتبہ دیا ہے. پہلے تو ان کا مرتبہ ویسے ہی اتنا بلند ہے کہ وہ پنجتن پاک میں ہیں. پنجتن کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کے بارے میں تو خیر پوری کائنات جانتی ہے. ہر مذہب کے کتابوں میں اس کا ذکر ہے، چاہے وہ انجیل ہو، زبور ہو، کلام پاک ہو. سب جانتے ہیں کہ پنجتن پاک بہت ہی عظیم نورانی شخصیت ہیں. اب یہ جاننا چاہتے ہیں مولانا صاحب کہ ہمارا جو دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے باوجود آج بھی اہل بیت کی اتنی عظیم قربانی کے بعد آج بھی جو مومنین مومنات ہیں وہ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کس طرح سے توسل کریں اہل بیت سے جو ہم سب کی پریشانیاں دور ہوں؟ جو ہدایت کے راستے پہ ہے، جو واقعی میں مومن ہیں، اگر وہ اتنا پریشان ہیں، وہ کس طرح سے رابطہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک کی، 14 معصومین کی، امام زمانہ کی مدد ملے؟ تو پلیز وہ رابطے کا طریقہ بتائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سوال کو مختصر کر دوں کہ اتنی قربانیاں دی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے باوجود آج مومنین پریشان کیوں ہیں؟ بھائی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر قربانیوں کی بنا پہ آسائش ملنی ہوتی تو خود ان کو آسائش ملتی جی، جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. بلکہ ہم کو تو ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ ہمارا امتحان بند ہو جائے. جی. اور مومن کی یہ علامت ہے کہ اللہ مستقل اس کا امتحان لیا کرتا ہے تاکہ اس کے درجے میں اس کو ہمیشہ بلندی عطا کرتا رہے، اس کے درجے کو ہمیشہ بڑھاتا ہے، اونچا کرتا رہے. تو یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ اللہ اس کو اس لائق سمجھتا ہے کہ اس سے ایگزام لیتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو وہ بات اور ہے کہ ہمیں توسل کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ ہم تو چاہنے والے ہیں، اس کو دیکھو یہ ہے، اس کے حالات ہم سے اچھے ہیں اور ہم محبت اہل بیت میں بالکل غوطہ زن ہیں اور اس کے بعد بھی تمام مصائب میں الجھے ہوئے. نہیں، آپ کو صبر کرنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ خدا جو ہے وہ کریم ہے. ایک اعلان آپ سماعت فرما لیں. تمام ناظرین کے لیے سوال ہے کہ جب آپ اپنا سوال درج کریں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، تو آپ اپنے کوشچن کو پہلے سے ہی طے کر لیجئے اور اس کے ورڈنگز کو طے کر لیجئے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے 1 یا 1.5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ تک کا سوال رکھیے، پریسائز رکھیے اس کو، تاکہ وقت زیادہ ضائع نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ سوالات ہم لے سکیں اور جوابات دے سکیں. سوالات اتنے طولانی ہو جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وقت ختم ہو جاتا ہے اور باقی سوالات رہ جاتے ہیں، پھر آپ کو شکایت ہوتی ہے. تو یہ میری التماس اور میری گزارش ہے کہ سوال کو مختصر اور پریسائز رکھیے بالکل بھی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا دوسرا سوال ہے کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، میں حسینی ہو گیا ہوں، حالانکہ میرے والد سید تھے، لیکن شیعہ لوگ مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں. کوئی بھی مجھے آسانی سے قبول نہیں کر رہا ہے، تو میں بڑا فکر میں ہوں. حالانکہ میں نے اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دیا ہے، پاک پرجن کے حوالے کر دیا ہے، 72 شہداء کے حوالے کر دیا ہے، کہ میں علی کے حوالے کر دیا ہے. مجھے فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. پتہ نہیں میں دفنایا کیسے جاؤں گا، کیونکہ سنی سماج مجھ سے کٹ چکا ہے، مجھ سے وہ نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے میں شیعہ ہو چکا ہوں. تو میرے مرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرا دفن کفن شیعہ طریقے سے ہو، لیکن میرے پاس کوئی نہیں ہے ایسا شیعہ جو میری مدد کرے گا اس معاملے میں اور مجھے شیعہ طریقے سے دفن کفن کر دے گا. حالانکہ مجھے کافی لوگ جانتے ہیں، لیکن کیونکہ میں ایک مڈل کلاس کا ہوں، بندہ، میرے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا، تو میں ٹیچر ہوں بائی پروفیشن، تو اس چیز کی بھی مجھے بہت فکرات ہیں. کرپیا مجھے اس میں بھی، حالانکہ میرے دل میں سکون نہیں ہے کہ جب میں مولائی ہو گیا ہوں تو، اور جب حسین کو، حالانکہ انہوں نے تو زمین خرید لی تھی اپنے لیے کربلا کے اندر، تو میرا کیا ہوگا؟ حالانکہ جب جیتے جی انسان کا کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو مرنے کے بعد کیا فکر کروں میں؟ اللہ حافظ. جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، دیکھیے میں ایک
اپنے بھائی کو ایک جملے میں ان کی مشکل کو آسان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کر دیا. جب آپ نے اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کر دیا تو اب آپ مسلمانوں سے پریشان نہ ہوئیے. کیوں ہوتے ہیں آپ پریشان؟ آپ ان سے توقع نہ رکھیے. جی انشاءاللہ آپ زندگی میں بھی مولا کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہوگا، اور بالکل بھی گھبرائیں نہیں. انشاءاللہ جو اگر دنیا سے 50-60 سال کے بعد رخصت ہوں گے جی تو اس وقت بھی مولا اپنے چاہنے والوں کو کہیں چھوڑتے نہیں ہیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کوشچن پوچھنا ہے حسین ناصر کہ شیعہ لوگ کو اپنے حساب سے امام جعفر الصادق نے جو کیلنڈر بتایا ہے اس حساب سے کیوں نہیں چلتے ہیں، اور عوام مسلمان کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ جو لوگ جو دن وہ لوگ کو عید بناتے اپنے کیوں عید بناتے تھے، الگ کیلنڈر کیوں نہیں اپنا؟ جیسے کہ داؤدی وہرا جو وہ بھی سیاہ ہے، وہ امام جعفر الصادق کو فالو کر کے برابر کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں. ابھی محرم کا داؤدی وہرا کا 30واں مہینہ ہے اپنا محرم میں 29 مہینہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رمضان میں تو مسلمان 19 بھی کرتے 28 بھی کرتے 30 تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے. تو اپنے اس حساب سے کیوں چلتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کیلنڈر کا مسئلہ ہے کہ کون سا مہینہ 29 کا ہوتا ہے کون سا 30 کا ہوتا ہے، وہ پورا جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے رؤیت ہلال پہ. جی. اور جو معیارات ائمہ نے بتایا ہے وہ رؤیت ہلال بتایا ہے. جی. نہ 29 دن نہ 30 دن یہ معیار ائمہ طاہرین کی طرف سے بیان نہیں کیا گیا ہے. اور رہی بات اس کی کہ جو جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جتنی بھی تاریخیں ہمارے یہاں ہیں وہ سب کے سب اسی کیلنڈر کے بنیاد پر ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ ایک اتحاد کا ذریعہ ہے کہ پتہ چلا ہے اسے بھی اپنے پاس الزامات کیا کم ہیں کہ ہم اور ایک الزام اپنے اوپر لے لیں کہ شیعوں کا کیلنڈر بھی الگ ہو گیا. قرآن تو یہ ہم لوگ الزام اتنے سال سے ڈھو ہی رہے ہیں. جی. لہٰذا جہاں تک ممکن ہو کہ ہم لوگ ایک کامن وہ رکھیں. اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب شیعوں کے یہاں جو ہے وہ کئی عدد عید ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. مسلمان جو ہے جب ان کے یہاں رؤیت ہلال ثابت ہو جاتی ہے تو وہ نئے مہینے کے آغاز ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں کنیز فاطمہ تلنگانہ حیدرآباد تلنگانہ سے بول رہی ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھے جواب دیکھیں، بہت مطمئن کرتے ہیں آپ لوگ. خدا آپ لوگوں کو صحت کے ساتھ کامیاب رکھے. ایک مسئلہ یہاں پر ایسا ہے کہ ہمارے ذاکر صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، بہت شاندار مجالس بہت کم پڑھتے ہیں اور بہت شاندار مجالس پڑھتے ہیں. قرآن شریف، واقعہ کربلا کے صحیح اصل جو فلسفی ہے اس کے ساتھ بہت شاندار پڑھتے ہیں، جس سے بہت انلائٹمنٹ ہوتا ہے. اور وہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو تو بہت اپلفمنٹ کے لیے ہم لوگ ان کے شکر گزار ہیں. مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ مصائب بالکل 1-2 لائن پڑھتے ہیں، یہ بتا کے کہ کئی باتیں جو ریگولرلی ممبر سے بیان کی جاتی ہیں اور لوگوں کو رلانے کے لیے جو بولا جاتا ہے وہ بہت سارے باتیں ویسی نہیں ہوئی ہیں. تو وہ ایسے واقعات ممبر سے بول کے ان کو مناسب نہیں دکھتا ہے کہ رلانے کے لیے ایسے باتیں کرنا چاہیے. مگر اور ایک ان کا یہ بھی ہے کہ حضرت علی اکبر کی وفات سب سے پہلے، یعنی حضرت علی اکبر کی شہادت سب سے پہلے ہوئی. تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو کافی اعتراض ہے. تو کیا اس چیز کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ حالانکہ بہت شاندار مجالس ہوتے ہیں. ہر موتحے کے بعد ہم اپنے آپ کو بہت آگے محسوس کرتے ہیں معلومات کے اور دینی مسائل کے. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹس ویری سلی ایک وہ ہے کہ جب لوگوں کو ہم بولتے ہیں کہ اللہ کی ضمانت میں دیا، مولا کی ضمانت میں دیا، تو لوگ بولتے ہیں قبول کیا. اس پہ مجھے بہت اعتراض ہے کہ یہ مجھے دکھتا ہے کہ یہ غلط ہے. ہم اللہ کی ضمانت میں یا مولا کی ضمانت میں دیا تو قبول کرنا ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور جب ہم قبول کیا نہیں بولتے ہیں تو لوگ بہت سوالانہ نظر سے ہم کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، آپ جواب پراپر طریقے سے نہیں دے رہی ہیں، قبول کیا بلکہ. تو اس کے لیے کیا آپ مجھے
बता सकते हैं कि इसके लिए क्या जवाब देना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबको सलामत रखे। इनका सवाल का पहला जुज जो है कि कोई जाकिर हैं, वो पढ़ते हैं, मसाइब कम पढ़ते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है और मसाइब बहुत कम पढ़ते हैं। जी जी, अक्सर ऑथेंटिक नहीं, ये भी कहते हैं। जी जी, जहाँ तक सवाल मसाइब का है तो अगर बुजुर्गान को अगर आप देखें तो वो अक्सर वो भी मसाइब कम ही पढ़ते थे जी, बहुत तुलानी मसाइब के कायल नहीं थे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब रही बात उनकी कि जो लोग लंबा मसाइब पढ़ते हैं, किताबें बहुत हैं, तारीख़ी एतबार से भी बुजुर्गान ने लिखी हैं, बहुत सारे मसाइब उन्होंने ज़िक्र किए हैं अपनी अपनी किताबों में। अगर जो लंबा चौड़ा मसाइब पढ़ते हैं, अगर उनके पास उन मसाइब की सनद मौजूद है तो उनके पास इख्तियार है कि उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी तरफ से ऐड करते हैं कि लोगों के ऊपर रिक्कत ज़्यादा आए और ज़्यादा गिरिया करें तो इसमें इश्काल है। वो मौलाना कतअन एहतियात पर अमल कर रहे हैं। तो हर आदमी को ये चाहिए कि वही चीज़ पढ़े जो उसने या तो किसी मोतबर आलिम से सुना हो या तो किसी किताब में कम अज़ कम मोतबर किताब में देखा हो, किसी आलिम की, किसी मुज्तहिद की किताब में देखा हो, मकातिल में देखा हो, तो उसको वो पढ़ सकता है। अगर नहीं देखा है और अपने तरफ से कि मसाइब पढ़ दे कि लोग गिरिया करेंगे ऐसे पढ़ देंगे तो कतअन जायज़ नहीं है। एक मसला। दूसरा मसला जो जनाब अली अकबर के सिलसिले में ख़तीब मोहतरम ने फरमाया है, ये मुख्तलिफ़ रवायत इस सिलसिले में मिलती है कि जहाँ पर इमाम हुसैन ने जब सुबह आशूर नमूदार हुई तो सबसे पहले जनाब अली अकबर को कहा कि आप मैदान में जाइए, तो ये हिस्सा मिलता है। शहीद अव्वल भी कहा जाता है। जी, शहीद अव्वल भी कहा जाता है। लेकिन अक्सरियत ये कहा जाता है कि असहाब ने कहा कि मौला जब तक हम जिंदा हैं हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि अहले बैत पैगंबर में से कोई फर्द कुर्बानी के लिए तस्लीम करती है। जी। लेकिन ये नहीं, इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मसलन इमाम हुसैन इंटेंशनली अपने बेटे को रोक लेते तो कल आज हम ही लोग एतराज़ कर रहे होते कि बताइए असहाब को कुर्बान कर दिया, ये क्या तरीका है, अपने वाले से बड़े सगे थे जी। तो नहीं, इमाम हुसैन ने इब्तिदाई तौर पे ये रिवायत में मिलता है कि उन्होंने जनाब अली अकबर को कहा तक़द्दम वलदी, बेटा आगे बढ़ो। लेकिन असहाब ने मौला से गुजारिश की तो मौला ने उनकी बात को रखते हुए फिर असहाब ने पहले कुर्बानी पेश की है। और फिर भी जब बनी हाशिम की बारी आई तो जनाब अली अकबर पहले कुर्बान होने के लिए गए हैं। दूसरा सवाल इनका ये है कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के हिफाजत में दिया, मौला के हिफाजत में दिया, लोग कहते हैं कबूल किया, तो इसमें क्या एतराज़ है? बज़ाहिर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ये इलाकाई रस्म है, वरना हमारे यहाँ जब कोई ज़मानत में देता है तो हम लोग वालेकुम अस्सलाम कह देते हैं, शुक्रिया कह देते हैं, और वरना कुछ भी नहीं बोलते आम तौर पे। तो ये एक इलाकाई रस्म है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये कहते हैं कि कबूल किया तो कोई मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अहले सुन्नत अल जमात से हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिम्र, उम्र साद, इब्न ज़ियाद, यज़ीद, ये लोग क्या कल उनमें के बदौलत जन्नत जा पाएंगे? अगर ये लोग जन्नत गए, अल्लाह पाक ने इन्हें अता किए, तो क्या इस जन्नत में हम अहले बैत के चाहने वाले जाना चाहेंगे, जाना पसंद करेंगे? हम तो ये कहते हैं कि अगर उन लोगों को जन्नत दिया जाए तो वैसा जन्नत हम अहले बैत पसंद वालों को नहीं चाहिए। वस्सलाम। बिल्कुल, जिसे कहा जाए जो एसेंस है इस पूरे बात का कि हम मकतब अहले बैत के मानने वाले, हमारे यहाँ उसूल दीन में एक अहम उसूल है अदालत खुदा जी। और अल्लाह की अदालत ये कहती है कि जालिम को, और ख़ास तौर पे इतने बड़े गुनाहान कबीरा करने वालों के लिए जन्नत में जगह है ही नहीं। बेशक ये तो हम भूल ही जाएं कि इनको जन्नत में भेजा जाएगा जी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हम जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।